بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں احسن قریشی ایڈوکیٹ۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے سی آر پی سی کا لیکچر نمبر 46، اور جو ٹاپک ہے آج وہ سیکشن 53 سی آر پی سی۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ جب کبھی بھی پولیس آفیسر یا کوئی شخص کسی شخص کو گرفتار کرتا ہے تو اس کے پوزیشن سے اگر کوئی اسلحہ ہے، کیا وہ اسلحہ اس سے ضبط کر سکتا ہے، لے سکتا ہے، اور اگر اسلحہ لے لے گا تو پھر اس اسلحے کو کہاں لے کر جائے گا، اس کے متعلق جو آج سیکشن ہے 53 سی آر پی سی، اس کے اوپر آج ہم ڈسکشن کریں گے اور نالج شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم 53 سیکشن کی ریڈنگ کر لیتے ہیں کہ 53 سیکشن کے اندر کیا مینشن ہے۔ پاور ٹو سیز offensive weapons. The officer or other person making an arrest under the code may take from the person arrested any offensive weapons which he has about his possession, and shall deliver all weapons so taken to the court or officer before which or whom the officer or person making the arrest is required by this code to produce the person arrested۔ اس کے اندر دو باتیں جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی بات اس کے اندر کہ جب بھی کوئی آفیسر، پولیس آفیسر یا کوئی شخص جس کے پاس اریسٹ وارنٹ ہے، کسی کی گرفتاری کے حوالے سے وارنٹ ہے، وہ کسی شخص کو گرفتار کرتے ہیں تو اس کے پوزیشن میں جو اسلحہ ہوگا، جو اوفینسو ویپن ہوگا، جو اسلحہ ہوگا، اس کو وہ اپنے پوزیشن میں لے سکتے ہیں، اس کو ضبط کر سکتے ہیں، اس کو قبضے میں لے سکتے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے، یہ ان کا اختیار ہے کہ اس کو وہ قبضے میں لے لیں، یہ ان کا اختیار ہے سیکشن 53 کے تحت۔ نمبر 1، جب انہوں نے اپنے پوزیشن میں لے لیا، کسی پولیس والے نے اریسٹ کیا یا کسی شخص نے اریسٹ کیا، جس شخص کو گرفتار کیا گیا اس کے پاس جو اسلحہ تھا، وہ ویپن یا جو ہتھیار تھا، وہ اس نے اپنے پاس لے لیا، پوزیشن میں لے لیا۔ اب پوزیشن میں لینے کے بعد اگلی جو بات بتائی گئی ہے کہ جب پوزیشن میں لے گا تو اس کے بعد آگے کیا کرے گا، وہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اینڈ شیل ڈیلیور آل ویپنز ٹو سو ٹیکن ٹو دی کورٹ اور آفیسر بفور وچ or whom the officer or person making arrest is required by this code or to produce the person arrested۔ اب وہ جو اسلحہ انہوں نے، اس پولیس والے نے یا اس شخص نے جس کے پاس اریسٹ وارنٹ تھا، جب اس نے گرفتار کر لیا کسی شخص کو تو اس کے قبضے میں جو اسلحہ تھا اس کو اپنے پوزیشن میں لے لے گا، اپنے قبضے میں لے گا، اور لینے کے بعد اس اسلحہ کو، اس ہتھیار کو وہ اس افسر یا اس عدالت کے سامنے پیش کریں گے جس کے سامنے اس ملزم کو پیش کرنا اس قانون کے مطابق ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ گرفتار کریں اس شخص کو اور عدالت کے سامنے پیش کریں، یا کسی دیگر افسر کے سامنے پیش کرنا لازم قرار دیا گیا ہے۔ تو وہ جو انہوں نے اسلحہ یا ہتھیار، جو ویپن جو لیا ہوگا قبضے میں، وہ بھی اس ملزم کے ساتھ اسی عدالت میں وہ پیش کرنے کے پابند ہیں جس عدالت میں انہوں نے ملزم کو پیش کرنا ہے۔ ان شارٹ کہ جب کس گرفتار شدہ شخص کو جس عدالت کے سامنے یا جس افسر کے سامنے پیش کرنا ہو، اسی افسر یا اسی عدالت کے سامنے وہ جو ہتھیار ہے جو انہوں نے اپنے قبضے میں لیا ہے وہ بھی پیش کریں گے اکارڈنگ ٹو سیکشن 53 سی آر پی سی۔ اس سے ہمیں کلیئر ہو گیا کہ جب بھی کوئی شخص یا کوئی پولیس آفیسر کسی شخص کو گرفتار کرتا ہے تو اس کے قبضے سے جو بھی ہتھیار یا جو بھی اسلحہ برآمد ہوگا وہ اس کو اپنی کسٹڈی میں لے گا، اور کسٹڈی میں لینے کے بعد وہ اس کو بھی اسی افسر یا عدالت کے سامنے پیش کریں گے جس کے سامنے اس شخص کو پیش کرنا مقصود ہو۔ یعنی کہ جب کسی شخص کو گرفتار کریں گے تو اس کو جس عدالت میں پیش کریں گے
اسی عدالت میں یا جس افسر کے سامنے پیش کریں گے اسی افسر کے سامنے اس کے سامنے جو اس سے برآمد کی گئی چیزیں ہیں، جو اس شخص سے برآمد کیا گیا اسلحہ ہے، وہ بھی اسی عدالت یا اسی آفیسر کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ویورز، یہ تو تھا آج کا لیکچر، جو اس حوالے سے ایک کنفیوژن تھی کہ جب بھی کوئی ہتھیار برآمد کیا جاتا ہے تو پولیس والے اس کو کہاں لے کر جاتے ہیں، یا جب کوئی شخص کسی کو گرفتار کرتا ہے تو اس کے پاس جب کوئی اسلحہ ہوتا ہے، اس گرفتار شدہ شخص سے جب برآمد کیا جاتا ہے تو وہ اسلحہ کہاں لے کے جایا جاتا ہے، اس سے متعلق سیکشن 53 کے اندر واضح ہم نے کرنے کی کوشش کی کہ جب بھی گرفتار کریں گے تو اس اسلحے کو بھی اسی عدالت یا اسی آفیسر کے سامنے پیش کیا جائے گا جس کے سامنے اس سے گرفتار شدہ شخص کو پیش کرنا ضروری ہوتا ہے قانون کے مطابق۔ ویورز، مجھے امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر میرا لیکچر آپ کو پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، دوستوں سے شیئر بھی کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ کمنٹ سیکشنز کے اندر اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیا کریں تاکہ ان آراء کی روشنی میں نالج شیئرنگ کے عمل میں مزید بہتری لائی جا سکے اور ان آراء کی روشنی میں اس عمل کو جاری و ساری رکھا جا سکے۔ والسلام۔